بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم بزرگ و عزیزو، پیروں میں پہننے کی چیزوں میں سے ایک چیز موزہ ہے جو چمڑے سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو پیروں کو گرم رکھنے کے لیے، سردی اور ٹھنڈی سے بچانے کے لیے پہنا جاتا ہے۔ اس لیے پہنا جاتا ہے تاکہ پیر کو پانی لگانا نہ پڑے، لہٰذا اس موزے پر مسح بھی کر لیا جاتا ہے۔ اس پر مسح کرنا صحیح ہے یا نہیں، یہ بات گزشتہ سبق میں آ گئی ہے۔ اب اس موزے پر مسح درست ہونے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں، اس کو بھی ہم نے کچھ شرائط کو سن لیا تھا۔ آج مکمل شرائط کو سن لیتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ان موزوں کو مکمل وضو کر کے پہنا ہوا ہو، یا پہلے پیر دھو کر پھر مکمل وضو کر لیا ہو۔ اس کے بعد اگر اس کا وضو توڑتا ہے، پھر وہ وضو کرنے کے لیے چہرہ ہاتھ دھوتا ہے، اب اس کو پیر دھونے کی ضرورت نہیں، ان موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ موزے اس کے ٹخنے کو چھپانے والے ہو۔ ٹخنے اس ہڈی کو کہتے ہیں جو پیر کے ایک دم نیچے حصے میں ہے، اس سے اوپر تک وہ موزے ہونے چاہیے۔ اگر اس سے نیچے ہیں، جیسے ہاف ساکس آتے ہیں، اگر موزے اتنے ہیں تو ان پر ہم مسح نہیں کر سکتے، مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس موزے میں لگا ہوا چمڑا اتنا موٹا ہو کہ اس چمڑے کے موزے کو پہن کر 5.25 کلومیٹر بغیر چپل، بغیر جوتے کے چلنا ممکن ہو۔ اگر اتنے موٹے ہیں تو اس پر مسح کر سکتے ہیں، اگر اتنے موٹے نہیں ہیں تو ان موزوں پر مسح کرنا درست نہیں ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ ان موزوں میں کہیں ایک جگہ سے یا کئی جگہ سے اتنا پھٹن نہ ہو کہ جس میں پیر کی چھوٹی 3 انگلیاں ظاہر ہو جائیں۔ اگر اس موزے میں اتنا حصہ پھٹا ہوا ہے تو اس موزے پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ اس موزے میں لگا ہوا چمڑا اتنا موٹا ہو کہ وہ پنڈلی کو بغیر باندھے پکڑ لے۔ آج کل کے ساکس میں اوپر الاسٹک لگا ہوا ہوتا ہے، وہ پکڑتے ہیں، جبکہ موزے میں یہ شرط ہے کہ موزہ خود پنڈلی کو پکڑ لے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ موزے میں لگا ہوا چمڑا اتنا موٹا ہو کہ وہ پانی کو اندر جانے سے روکے۔ جیسے میں اس موزے کو پہن کر کہیں جمع ہوئے پانی میں پیر بھی رکھ دوں تو اس باہر کے پانی کو اندر جانے سے روک سکے، اتنا موٹا چمڑا اس موزے میں لگا ہوا ہونا ضروری ہے۔ یہ شرائط ہیں، اگر یہ پائے جاتے ہیں تو مسح کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے۔ کب سے کب تک اس پر مسح کر سکتے ہیں؟ جو آدمی اپنے گھر میں ہے، یا اپنے گاؤں میں ہے، یا اپنے گھر سے 70 پر 8 کلومیٹر کے اندر کے ایریے میں کہیں بھی ہے، وہ صرف 24 گھنٹہ اس پر مسح کر سکتا ہے۔ اور جو بندہ 70 پر 8 کلومیٹر سے زائد کا سفر کے ارادے سے نکلا ہوا ہے، وہ 3 دن 3 رات یعنی 72 گھنٹے یعنی 72 آورز مسح کر سکتا ہے۔ یہ مدت کی لمٹ کب سے شروع ہوگی؟ جب سے پہنا ہے تب سے نہیں، بلکہ جب پہلی مرتبہ وضو ٹوٹے گا اس کے بعد سے یہ گھنٹوں کی لمٹ شروع ہو جائے گی۔ ان موزوں پر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو پانی میں بھگو لیں۔ اچھا ہے کہ پورا ہاتھ استعمال کریں، یا کم سے کم 3 انگلی سے اپنے پیروں کی انگلیوں سے شروع کرنا ہے، اس کو کھینچتے ہوئے پنڈلی تک لے کر جانا ہے۔ یہ اس پر مسح کرنے کا طریقہ ہے۔ اس سے کم انگلیوں میں کرنا خلاف سنت ہے۔ جس طرح
وضو کو توڑنے والی چیزیں ہیں، اسی طرح موزے پر کیے ہوئے مسح کو بھی توڑنے والی چیزیں ہیں۔ 4 چیزیں موزے کے مسح کو توڑ دیتی ہیں۔ نمبر 1، جو چیزیں وضو کو توڑتی ہیں وہی چیزیں موزے کے مسح کو بھی توڑ دیں گی، جیسے پیشاب کر دینا، پاخانہ کر دینا، خون کا نکل جانا، منہ بھر کر قے کا ہو جانا، سو جانا، یہ ساری چیزیں جس طرح وضو کو توڑتی ہیں اسی طرح موزے پر کیے ہوئے مسح کو بھی توڑ دیں گی۔ دوسری چیز ہے موزے کو نکال دینا، دونوں پیر سے نکال دیں مسح ختم، یا ایک پیر کا نکال دیے مسح ختم، یا ایک پیر میں کا اکثر پیر باہر نکال لیے تو بھی مسح ختم ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے کہ آدمی کسی بھی وجہ سے کسی بھی شکل میں اس کے 2 پیروں میں سے کوئی ایک پیر یا ایک پیر کا اکثر حصہ پانی میں بھیگ گیا، وہ موزہ پہنا ہوا ہی ہے، کسی طرح اندر پانی گھس گیا، داخل ہو گیا، اتنا داخل ہوا کہ پورا پیر کچا ہو گیا یا اکثر کچا ہو گیا ہے، تو موزے پر کیا ہوا مسح ختم ہو جائے گا، پھر سے موزہ نکال کر پیر دھو کر موزہ پہن کر مسح کرنا ہوگا۔ چوتھی چیز ہے مدت کا ختم ہو جانا، یعنی گاؤں میں رہنے والے کے اگر 24 گھنٹے ہو جاتے ہیں تو خود بخود موزہ پر مسح ختم ہو جائے گا۔ مسافر کے اگر 72 گھنٹے مکمل ہو جاتے ہیں تو خود بخود موزے پر کیا ہوا مسح ختم ہو جائے گا۔ اب کیا کرنا ہوگا؟ دونوں موزوں کو نکالیں، پیر دھو لیں، پھر سے موزہ پہن لیں، مکمل وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پورے احکامات تھے موزے سے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھیں۔